موبائل فون اور دوسرے ذرائع ابلاغ آج کل ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی جس رفتار کے ساتھ ترقی کر رہی ہے تو نہیں معلوم کہ آنے والے زمانوں میں یہ ہماری زندگیوں کو کیسے کیسے متاثر کرے اور ہمارے طرز زندگی پر کس کس طرح اثر انداز ہو۔ آج کی اس نشست میں ٹیلی فون اور دوسرے ذرائع ابلاغ اور ذرائع مواصلات کے استعمال کے جو دینی آداب ہیں، جو شرعی آداب ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس بات کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایجاد، کوئی بھی آلہ اور کوئی بھی مشین وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال ہے جو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ استعمال ہے جو چیزوں کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اب یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ ایک ایجاد ہے، یہ ایک مشین ہے، یہ ایک آلہ ہے۔ ایک آدمی اس پر گانا گا رہا ہے اور دوسرا آدمی اس پر تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس کا استعمال ہے جس نے اس کو اچھا بنا دیا، اس کا استعمال ہے جس نے اس کو برا بنا دیا۔ ایک بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے، اور دوسری بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان چیزوں کے بنائے جانے کے اسباب پیدا فرمائے، اور انسان نے اپنی عقل اور ان اسباب کو جو دنیا میں موجود تھے انہیں استعمال میں لا کر چیزیں بنائیں، چیزیں ایجاد کی۔ اس لیے چیزوں سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، چیزوں سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، چیزیں تو اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمائی تھی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ان چیزوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ لہٰذا یہ چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں کہ انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو اور اللہ کے پیدا کردہ اسباب کو استعمال میں لایا اور ان چیزوں کو بنا دیا۔ تو چیزوں سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، استعمال ہے جو چیزوں کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں موبائل فون، اس کے بہت سے اچھے استعمالات ہیں۔ آپ نماز کے لیے بیدار ہونا چاہتے ہیں، موبائل فون پر الارم لگائیے، آپ کو نماز کے لیے جگائے گا، آپ کو اپنے کام کے لیے جگائے گا۔ بہترین استعمال ہے۔ آپ نمازوں کے اوقات دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ گھروں میں خواتین کو نمازوں کے اوقات دیکھنے کی بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ موبائل فون کے اندر یہ انتظام موجود ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سحری اور افطاری کے اوقات دیکھنا چاہتے ہیں، موبائل فون کے اندر انتظام موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، موبائل فون کے اندر آپ قرآن مجید رکھ کر اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھیں کہ ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جی جو کاغذ پہ چھپا ہوا قرآن ہے اس کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور موبائل فون پہ قرآن پڑھنے کا ثواب کم ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح وہاں قرآن کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، سمجھنے کا، تفسیر پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح موبائل کے اوپر بھی اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے،
حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، ثواب میں کمی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح باہمی رابطوں کا ذریعہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رابطہ کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ موبائل فون کے ذریعے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، تجارتی معاملات طے کیے جاتے ہیں، یہ سب اس کے مثبت استعمال ہیں۔ آج کے زمانے میں تعلیمی مقاصد کے لیے ان ڈیوائسز کو، موبائل فون کو، دوسرے آلات کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بہترین استعمال ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل استعمال یہی ہے کہ آپ اس کو باہمی رابطوں کے ذریعے استعمال کریں، سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کریں، تعلیم دینے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروبار سے متعلقہ معاملات کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس کا تو اصل مقصد ہی یہ ہے، اصل مقصد ہی یہ ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے جن کتابوں کو رکھنے کے لیے ہمیں بڑا ہال چاہیے ہوتا تھا، بڑی بڑی الماریاں بنائیں، بڑے بڑے ہال، بڑی بڑی لائبریریاں، آج وہ ساری کی ساری کتابیں ایک عام موبائل فون کے اندر بھی سما جاتی ہیں۔ حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، قانون کی، شریعت کی کتابیں، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو ہماری نفرت مشین سے نہیں ہے، مشین اللہ کی مخلوق ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے ان چیزوں کو جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، کائنات میں اس کے وسائل اور اسباب پیدا کیے، انسانوں نے ان چیزوں کو تخلیق کیا، انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب میرے محترم بھائی اور دوستو، ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ چیزوں کا استعمال ہے، اچھا استعمال اور برا استعمال۔ اچھے استعمال کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رابطے کا ذریعہ ہے، تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے، عبادات میں معاون ہے، نماز میں معاون ہے، روزے میں معاون ہے، دوسری عبادات کے اندر معاون ہے۔ انسان اب دور ہے، اپنے ماں باپ سے رابطہ کرتا ہے، ماں باپ سے بات کرتا ہے۔ کیا ماں باپ سے بات کرنا نیکی نہیں؟ ایک بہت بڑی نیکی ہے، آدمی اپنے ماں باپ سے ملے، ماں باپ سے رابطہ کرے، ماں باپ سے بات کرے، عظیم الشان نیکی ہے۔ لیکن کچھ برے استعمالات بھی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں موبائل فون کے استعمال میں کچھ مفاسد بھی ہیں، کچھ شرور بھی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہیں۔ ان کا خیال رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ وقت کو ضائع کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ موبائل فون کے استعمال کی بہت بڑی خرابی جو آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے، ہر عمر کے لوگوں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں اور خواتین میں، وہ ہے وقت کو ضائع کرنا۔ وقت ضائع کرنا سخت گناہ کی بات ہے، اور وقت کو ضائع کرنا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بات ہے۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ نہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے، وقت کو ضائع کرنے والا ان دو سہولتوں سے تو محروم ہے۔ ایک خوشی سے محروم رہے گا وقت ضائع کرنے والا، اور دوسرا کامیابی سے محروم رہے گا وقت ضائع کرنے والا۔ اور آج کے زمانے میں وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب ہے موبائل فون۔ موبائل فون، غیر ضروری باتیں، گھنٹوں گھنٹوں غیر ضروری باتیں، غیر ضروری مشاغل، غیر ضروری ویڈیوز میں لگ گیا، ویڈیو گیمز کھیلنے میں لگ گیا، دنیا جہان کی خبریں پڑھنے میں لگ گیا، غیر ضروری تبصرے پڑھنے اور سننے میں لگ گیا،
یہ سب وقت کا ضائع کرنا. وقت ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں لگنا جس کا نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کی صحت کا، جسمانی صحت کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کی روحانی صحت کا کوئی فائدہ ہے. اس کام میں لگنا وقت کو ضائع کرنا ہے. اور مسلمان کی شان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں کو، غیر ضروری مشاغل کو چھوڑ دے. یہ ہے آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال. لہذا پہلا برا استعمال موبائل کا وہ یہ ہے کہ ہم اس پر آج وقت ضائع کر رہے ہیں، اور وقت کو ضائع کرنے والا اپنے جسم کا نقصان، اپنی روح کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے. اور نتیجتاً پھر نوجوانوں کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، ذہنی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے. یعنی وہ جو ذہانت ہے، ذہانت آتی ہے ذہن کو استعمال کرنے سے. اب وہ اپنے ذہن کو استعمال ہی نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں کو ہر وقت سکرین پہ جمائے ہوئے ہے، ٹکائے ہوئے ہے. اور دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ دیر سکرین کی طرف دیکھتے رہنا اس سے بینائی بھی متاثر ہوتی ہے اور ذہنی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں. دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں. اور جو اپنے موبائل فون آپ کو مہیا کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، گھر میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے آج کل موبائل فون ہیں. جو بنانے والے ہیں خود انہوں نے اپنے بچوں کو فون نہیں دے رکھے، اپنے بچوں کو فون سے دور رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ آج بچہ رونا بند تب کرتا ہے جب ماں اس کو فون دیتی ہے. فون دے، اس میں کارٹون لگا کے دے دے، ویڈیوز لگا کے دے دے تو اب بچہ پرسکون ہو گیا. پھر بچے کی شکایت کہ جی یہ بچہ تو جب تک اس کو فون نہ دو یہ تو چپ نہیں کرتا. بچے کی شکایت، حالانکہ بچے کو اس کا عادی کس نے بنایا ہے؟ ماں نے بنایا، باپ نے بنایا. یعنی ماں باپ اپنی نااہلی، اپنی کوتاہی، اپنی سستی اور اپنی کام چوری کا ملبہ چھوٹے بچے پر ڈال رہے ہیں. انہوں نے خود عادی بنایا کہ جب دیکھا کہ اب بچہ کسی طریقے سے اپنے دھیان میں نہیں لگ رہا، رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، بلک رہا ہے، تو ماں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ چلو اس کو فون دے دو، اس میں ویڈیو لگا کے دے دو، کوئی گیم لگا کے دے دو. اب بچہ اس میں لگا، بچے کو بڑا مزہ آیا. اب ماں کو بھی سکون ہو گیا، ماں اپنی مرضی سے اپنے ڈرامے دیکھتی رہے، بچہ اپنے کام میں لگ گیا. اب وقت گزرتا رہا اور بچہ اس چیز کا عادی بن گیا، عادی بن گیا. بچے کو اس کا نشہ ہو گیا. اب جب بچہ اس کا عادی بن گیا، بچے کو اس کا نشہ ہو گیا، بچہ کھانا پینا بھول گیا، بچے کو اب وہ رنگ نظر آ رہے ہیں، وہ ہلتی جلتی تصویریں نظر آ رہی ہیں، بچہ اس میں لگ گیا. اب ماں باپ شکایت کرتے ہیں ڈاکٹر سے اور کبھی کبھی امام صاحب سے کہ جی کچھ حل بتائیے کہ اس کو کیسے سدھاریں. یعنی ساری خرابیاں آپ پیدا کریں اور حل آپ کو دوسرے بتائیں. حل ہے، حل کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ چھوٹے بچوں کو موبائل کے قریب آنے ہی نہ دیں. چھوٹے بچوں کے سامنے آپ موبائل استعمال ہی نہ کریں. جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اس مشغلے میں لگے ہوئے اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے مزے کے ساتھ، تو ان میں بھی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جس میں اتنا انہماک اور اتنی لذت، پھر اسے بھی وہ چیز چاہیے. بچہ تو آپ کی تقریر نہیں سنتا، یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے.
یہ جو آپ بچے کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، یہ بچہ نہیں سنتا، بچہ دیکھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، بچہ جو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے، بچہ جو آوازیں سنتا ہے، بچہ وہ آوازیں بولتا ہے۔ 7 سال 10 سال کی عمر تک بچے کو واعظ نہ کریں، لیکچر نہ دیں، اسے تقریریں نہ سنائیں، آپ جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ کام اس کے سامنے کریں۔ آپ نے تو زندگی میں کبھی کتاب کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور آپ بچے سے کہیں کہ پڑھنے بیٹھو پڑھنے بیٹھو پڑھنے بیٹھو، خود تو کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتاب پڑھے تو چلے جھوٹ موٹ ہی صحیح اس کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، اس کے سامنے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، کل وہ بھی کتاب کھولے گا، قرآن کھولے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں بچہ موبائل استعمال نہ کرے تو کم از کم آپ بچے کے سامنے موبائل فون استعمال کرنا چھوڑ دیں، کل کو وہ بھی موبائل فون استعمال کرنا چھوڑ دے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اس بات پر بھی ساری دنیا کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ چھوٹے بچوں کو موبائل فون دینا ان کی بہت سی صلاحیتوں کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جسمانی نشو و نما ہو، صحت ہو، بینائی ہو، سماعت ہو، دماغی صلاحیتیں ہوں، یہ تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں جب چھوٹے بچوں کو موبائل فون دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک انتہائی غلط استعمال۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ بچے کو کوئی غلط چیز نہیں دکھا رہے، اچھی چیز دکھا رہے ہیں تب بھی نقصان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ غلط چیزیں آپ دکھائیں، گانے بجانے دکھائیں، موسیقی سنوائیں، یا کوئی ایسا پیغام اس کے اندر چھپا ہو جو غیر دینی، غیر اخلاقی، غیر شرعی ہو، تو یہ تو زہر سے بجھا ہوا تیر ہے جو آپ نے اپنے بچے کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا۔ وہ ایک الگ مسائل ہیں، انہیں بالکل صحیح چیز دکھانا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو موبائل فون پر، یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایک یہ غلط استعمال ہے، اور پھر بغیر تحقیق کے چیزوں کی نشر و اشاعت، بغیر تحقیق، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ لغو باتیں، جھوٹی باتیں، غلط باتیں، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی، مذہبی لوگ بھی موبائل فون کے ذریعے ان کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں جو سکھایا، 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، تصدیق کر لیا کرو، بات آگے بیان کرنے سے پہلے یا اس بات کے اوپر رد عمل دینے سے پہلے اس خبر کی تحقیق اور تفتیش اور تصدیق یہ آپ پر لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک بات آپ تک پہنچی، کوئی بھی بات، دینی بات یا معاشرتی کوئی بات، کوئی سماجی پیغام آپ تک پہنچا، وہ غلط یا صحیح یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی، کچھ آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ غلط یا صحیح آپ نے آگے پہنچایا، آپ نے گناہ کا کام کیا، گناہ کیا۔ یعنی اگر ایک بات آپ تک پہنچی، اس بات سے قطع نظر کہ وہ صحیح یا غلط تھی، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا، آپ کے پاس اس کی تصدیق، تفتیش، تحقیق نہیں تھی، آپ نے آگے بھیج دی، آپ نے گناہ کا کام کیا۔ وہ صحیح تھی تب بھی یہ گناہ ہے، اگر وہ صحیح تھی تب بھی یہ گناہ ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے، جو سنے آگے بیان کر دے،
جو سنے آگے بیان کر دے۔ یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی پیغام، کوئی میسیج، کوئی ویڈیو، کوئی معلومات آتی بعد میں ہے، آگے لوگوں کو پہلے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی تصدیق، نہ کسی سے پوچھا، نہ اس بات پہ غور کیا۔ حالانکہ ہم نے بعض ساتھیوں کو جب کہا کہ ذرا آپ اس کو پڑھیں، تھوڑا سا اس پہ غور تو کریں، جب خود پڑھا، خود غور کیا تو خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ تو بات ہی غلط ہے۔ گویا کہ انہوں نے آگے بھیجنے سے پہلے پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ تصدیق کرے، تفتیش کرے، تحقیق کرے، اللہ کے بندے خود تو پڑھ لو، آپ پہلے اس کو پڑھ تو لو کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جب بھی کہیں قرآن مجید کی توہین کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ توہین کرنے والا دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی ہی تو کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ اب وہ آگے سے آگے بھیج رہے ہیں۔ اب مجھ تک جو وہ چیز آئی وہ تو ایک مسلمان نے ہی بھیجی، میرے دل کو تو جلایا ایک مسلمان نے، میرے دل کو تو تڑپایا ایک مسلمان نے، اور اس بدبخت کے مشن کی تکمیل کی ایک مسلمان نے کہ اس کو پھیلا رہا ہے۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یعنی ان چیزوں کو آگے بھیجنے سے پہلے آدمی خود تو سوچے کہ میرے اس عمل سے کیا اثر پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ دین کی تبلیغ کا بھی اصول ہے، اور دین کی تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ اگر آپ نے بغیر تحقیق اور تفتیش کے صحیح بات بھی آگے پہنچائی تو میں نے عرض کیا کہ آپ پھر بھی گناہ گار ہیں۔ بغیر تحقیق اور تفتیش کے صحیح بات آگے پہنچا کے بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اگلے کو وہ بات بتائیں جس بات کے صحیح ہونے کی آپ تصدیق کر چکے ہوں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ریاکاری اور دکھلاوا اور نمائش، اب یہ بھی بڑا عام ہو گیا۔ یعنی چلیں دنیا کی چیزوں میں ایک نمائش، وہ بھی دین میں منع ہے۔ نمائش سے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ سے کمتر ہے اس کا دل جلتا ہے، اور جو آپ سے برتر ہے اس میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا فائدہ نمائش کا؟ یعنی یہ جو لوگوں کو اپنی چیزیں دکھاتے ہیں کہ ہم نے فلاں گاڑی لے لی، ہم نے فلاں گھر بنا لیا، ہم نے فلاں کپڑے خرید لیے، ہم نے فلاں جگہ کھانا کھا لیا، فلاں جگہ کھانا کھایا، وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اب اس سے جو کمتر ہے اس کا دل جلے گا، دل ٹوٹے گا، احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، اور جو برتر ہے اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ پھر عبادات کے اندر ریاکاری، حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے تو وہاں سے تصویریں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ہے موبائل فون کے اور جدید ذرائع ابلاغ کے منفی استعمالات۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ بہت سے فائدے ہیں۔ یہ تو ایک مشین ہے، مشین اچھی یا بری نہیں ہوتی، مشین اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس مشین کا استعمال ہے جو اس کو اچھا بناتا ہے یا اس کو برا بناتا ہے۔ آپ مشین کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، وہ مشین اچھی ہے، اس مشین کو برے طریقے سے استعمال کریں، وہ مشین بری ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔